رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام الجبار سیکھا ہے، اور یقیناً اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو الجبار پہ بہت پیار آیا ہوگا، اور کیوں نہ آئے، اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، کہیں ڈھونڈ کے لائیں کوئی بھی نہیں ملے گا، وہ ایسی محبت کرنے والا ہے، وہ جو خود کہتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارے لیے، پھر اس کو چھوڑ کے کوئی کسی اور در پہ جائے، کسی اور جگہ تلاش کرے اپنے لیے مرہم، کوئی اور سمجھے کہ کوئی اور ہی میرے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ وہ دیکھیں اتنا خیال کرتا ہے کہ ایک طرف دکھی دل کے لیے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں، دوسری طرف اگر ایک انسان پچھتا کے واپس آ رہا ہے تو اس دکھی دل والے سے کہتا ہے کہ تم جانے دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، دیکھو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم ڈیفرنٹ رمضان بنائیں گے، اپنے رب کے نام سیکھ کے، ان کو سمجھ کے، اور اپنے رب سے تعلق ان کے ذریعے مضبوط بنا کے۔ آج جو نام ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے المتکبر اور الکبیر، چونکہ دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، المتکبر یعنی بڑائی کا مالک، الکبیر بھی بہت بڑا، تو کبر ہی دونوں کا روٹ بنتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں المتکبر وہ ہے جو بڑی عظمت والا، بڑائی والا، اور کوئی اس کی عظمت اور بڑائی میں اس کے برابر نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی جیسا وہ ہے بڑا ویسا کوئی اور ہے نہیں، تو یہ اس کی یعنی بہت زیادہ بڑائی کو شو کرتا ہے یہ نام، جو بڑا ہو کے رہنے والا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بڑی اعلیٰ شان والا ہے اور باقی ہر چیز اس سے کم تر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑائی حقیقت میں صرف اللہ کے لیے ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر ہے، ذلیل ہے، نیچی ہے، اور یہ صفت ایسی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتی ہے، یہ صفت وہ کسی انسان میں دیکھنا نہیں چاہتا، کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اتنی بڑی شان والا سمجھے کہ باقی ہر چیز اس کو اپنے سے کم تر نظر آئے، کیونکہ ہوتی تو ہے نہیں اس سے کم تر، لیکن اس کو نظر آتی ہے ایسے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے نا، باقی ہر چیز واقعی اس سے کم تر ہے، ان انسان کے یہ لائق نہیں کہ وہ یہ سمجھے، یہ اس کی صرف سمجھ ہے، اس کی عقل کا خلل ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرے سے کم تر ہیں چیزیں۔ تو الکبیر کے اندر یہ بلند شان والا ہونا اور باقی ہر چیز اس سے کم تر ہونا، یہ معنی ہے، اور المتکبر بڑائی والا، عظمت والا، اور اس عظمت میں کوئی اس کے ہمسر نہیں۔ تو جب اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں المتکبر اور الکبیر کا، تو کیا سامنے آتا ہے؟ المتکبر وہ ہے جو ہر ظلم سے، ہر شر سے اور ہر برائی سے برتر ہے، ابو ہے۔ المتکبر وہ ہے جو مخلوق کی صفات سے اونچا ہے، مخلوق والی صفات اس میں نہیں ہیں، ان سے بلند ہے، جس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ المتکبر وہ ہے جو بڑائی اور عظمت والا ہے، ہر چیز اس کی جلالت کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہے۔ المتکبر وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی کے لائق ہے، اسی کے لیے ہے۔ یہ المتکبر نام اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ آیا قرآن کریم میں، العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر کے آخر میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام الکبیر ہے، یہ قرآن کریم میں 6 جگہوں پہ آیا۔
تو بڑائی جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اسپیسیفک اس کے لیے. وہ چونکہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور محتاجی جو ہے اس کے ساتھ کوئی انسان بڑا نہیں ہو سکتا. تو انسانوں کے ساتھ چونکہ محتاجی لگی ہوئی، وہ بڑے نہیں ہو سکتے. وہ بڑے اپنے آپ کو سمجھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بڑائی ان کے لائق ہی نہیں ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور میں بھی یہ صفت ہونا عیب ہے، گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی ایک بالکل چھوٹے سے پارٹیکل کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ تکبر تمہارے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی کبریائی تو اللہ کے لیے، جس کی تسبیح دریا، سمندر، پہاڑ، زمین، آسمان، ہر چیز ہر وقت کر رہی ہے. اس کی کبریائی ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاسیہ میں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام تر بڑائی جو ہے اسی کو حاصل ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. صرف اس کے لیے، اس میں اس کا کوئی حصے دار نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو جو انسان کبریائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کا غرور ہے. یہ فرعونی صفت ہے، فرعون کے اندر تھی یہ. اللہ تعالیٰ اتنا یعنی بڑائی کے لائق ہے، اس کی بڑائی کا اندازہ تمہاری تو عقلیں بہت چھوٹی ہیں، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن چلو تھوڑی بہت اگزامپل سے جو ہم تھوڑا بہت کچھ اس کا ایک اندازہ کر سکتے ہیں. سمجھ پوری نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہماری عقل ہی اتنی بڑی نہیں ہے، عقل اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں کیسے اللہ تعالیٰ کی کبریائی یہ بھی نہیں سما سکتی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو کائنات ہے نا، پوری یونیورسز جو ہیں، یہ ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے اس کے سامنے، بہت چھوٹی. یعنی میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات آسمان و زمین سارے ملا لیں، پوری کائنات کو فلیٹ کر لیں نا، تو وہ ایک چھلے کے برابر ہے جو ڈیزرٹ میں پڑا. سب کو فلیٹ کر کے برابر کر کے کھڑا کر دیں. اور کرسی اتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں کہ وہ بھی ایک چھلے کے برابر ہے جو ڈیزرٹ میں پڑا. تو یہ اندازہ کیجئے کہ پھر یعنی یہ آسمان و زمین کیا ہوں گے اس کے سامنے. اور ہماری حالات یہ ہیں کہ آج تک انسان یہ آسمان و زمین، یہ جو کائنات ہے، اس کی باؤنڈریز کو نہیں جان سکا، یہ ختم کہاں ہوتی ہے. ہمارے لیے تو یہی بہت بڑی چیز ہے. یہ جو بات کی جاتی گیلیکسیز کی، اتنی ساری گیلیکسیز ہیں، انسان سائنسدان آج تک اتنی ترقی کرنے کے باوجود ان کا اینڈ نہیں جان سکے کہ کہاں پہ یہ یونیورس ختم ہو رہا ہے. کتنی اور دنیایں ہیں، کون کون بستا ہے، اور علم ہی نہیں لے سکا ابھی اس کی حدود کا. تو جو کچھ اس میں ہے اس کا علم لینا تو بات کی بات ہے. کائنات میں پھیلے ہوئے ستارے سیارے اتنی دور ہیں کہ ہم انسانوں کے جو سکیلز ہیں نا ناپنے کے، وہ بے بس ہیں اس کو ناپنے سے، قاصر ہیں. یہ کلومیٹر، میٹر، میل یہ کچھ نہیں چلتے وہاں پہ. اسی لیے لائٹ ایئر کا تصور دیا گیا، ایک لائٹ ایئر کا میجرمنٹ ایک رکھی گئی ان کو ناپنے کے لیے کہ کتنا فاصلہ ہے ان کے درمیان. آپ 588 کے آگے 10 زیرو لگا دینا، اتنے میل ہیں. اب بولنے کا بھی نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح اس کو بولا جائے. 10 زیرو لگائیں گے تو اتنے میل بنتے ہیں ایک لائٹ ایئر میں. ایک لائٹ ایئر کتنا دور کا فاصلہ ہے. اور آج پتہ چل رہا ہے کہ کتنے ہی ستارے سیارے ہم سے لاکھوں لائٹ ایئر دور ہیں، نوری سال. یہ کائنات اتنی بڑی ہے، ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور ہماری زمین اس وسیع کائنات میں ایک اڑتے ہوئے ڈسٹ پارٹیکل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. آپ اگر اپنی
کھڑکی میں جو دھوپ آ رہی ہے اس میں دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نظر آتے ہیں نا، ذرات جیسے مٹی کے ہوتے ہیں، ڈسٹ کے ہوتے ہیں. یہ زمین اس طرح ہے اس پوری کائنات کے اندر. پھر اتنے سے ذرے میں رہنے والا ذرہ انسان، وہ کتنا چھوٹا ہے. کیا بڑائی اس کو زیب دیتی ہے؟ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا کہاں، اور کہاں یہ اتنا، یعنی ایک چونٹی بھی بڑی چیز ہے. اس کی تو جو زمین ہے وہی ایک ذرے کے برابر ہے. تو وہ بتائیں کہ وہ جو انسان ہے اس کا کیا مقابلہ. اس کے باوجود انسان اس رب کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا اور خود بڑا بن کے بیٹھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو؟ تمہیں اپنی بناوٹ کے اوپر اتنا وہ ہے. بیت المعمور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو اوپر گھر ہے، وہاں کا چکر کتنے فرشتے لگاتے ہیں. اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو حیران ہو گئے تھے کہ اتنے فرشتے چکر لگا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ان کے بارے میں تو جانتے کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے؟ کہ آج تک میں نے ان کی نہ شروعات دیکھی نہ ان کا اینڈ دیکھا. اسی طرح چکر لگتا جا رہا ہے، اور جو ایک دفعہ اس کا چکر لگا لے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور وہاں کا کبھی چکر ختم ہی نہیں ہوتے، وہاں کا طواف بھی کبھی بند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے لیے تو جھک گیا، سبمٹ کر دیا ہر ایک نے جو آسمانوں اور زمین میں، ہر ایک اس کی تسبیح کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کے دلوں پہ وہ خوف اور وہ رعب طاری ہو جاتا ہے. فرشتے اس کے قول کی فرما برداری میں بڑے خشوع سے اپنے بازو مارتے ہیں، جو ان کے پار ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں، اور ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ چٹان پہ زنجیر ماری جاتی ہے. پھر جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا. اس پر بلند مرتبہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے جو فرمایا حق فرمایا. وہ بلند اور برتر ہے، وہ بلند ہے یعنی کبریائی والا ہے. تو جس رب کے جو اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں ان کی یہ حالت ہے اس کے سامنے، سوچیں اس کی بڑائی کا حال. اور ہم چونکہ اس کو جانتے نہیں تو اس لیے نہ تو دل کے اندر کوئی ایسی بات ہے اس کی بڑائی کے لیے کہ ہمارا دل ایک دم اس کی بڑائی سے بھر جائے. ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کتنی دفعہ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. شروع بھی ہوتی ہے اللہ اکبر سے، پہلے تو آپ اذان میں سن لینا اللہ اکبر کتنی دفعہ، پھر اقامہ میں دیکھیں اللہ اکبر ہے، پھر اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں. ہر ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں جانے کے درمیان ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر نماز ختم ہوتی ہے، پھر تسبیحات کرتے ہیں اس میں بھی اللہ اکبر، بلکہ سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں. اتنی دفعہ اللہ کی بڑائی کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، اس کے باوجود اس کی بڑائی جیسی ہے ویسی ہمارے دلوں میں نہیں. چلو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی اس کی بڑائی، مگر جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. دیکھو ساری کائنات جس کے آگے جھکی ہوئی ہے، جس کی بڑائی کو تسلیم کرتی ہے، اس کا تو سورج، یہ ہمارے لیے سورج کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے نا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورج اپنی گیلیکسی کا ایک چکر 200 ملین ایئرز میں کمپلیٹ کرتا ہے، 200 ملین ایئر میں. آپ سوچیں کہ یہ گیلیکسی کتنی بڑی ہوگی جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے کیا ہیں چیزیں اتنی ننھی. اس کی کرسی کے آگے یہ اتنی ننھی ہے، اللہ کے آگے تو کیا ان کی حیثیت ہوگی. آسمان چرچرا رہا ہے کہ یہاں پہ اتنے فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کس کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو وہ ذات بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم بڑائی بیان کر بھی لیں، تسبیح اللہ اکبر بھی کر بھی لیں، تمہارا دل، ہماری روح، ہمیں جیسے جھکنا چاہیے اس اکبر کے سامنے، اس متکبر کے سامنے، ویسے نہیں کرتے. اس کی عظمت اور کبریائی جیسے ہمارے دل میں ہونی چاہیے ویسے ہو نہیں پاتی، اس لیے کہ شاید شعور ہی نہیں ہے. بس ایک روٹین کی طرح ان کو بس کر دیتے ہیں. لیکن واقعی ہماری زندگیوں میں اللہ ہی اکبر ہے یا پیسہ اکبر ہے، چیزیں اکبر ہیں، عہدے اکبر ہیں؟ اور سب سے تو بڑھ کے یہ کہ ہم خود اکبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بڑا کون ہے، میں کوئی بات کروں گی، میری مرضی یہ ہے. اللہ کا حکم جو مرضی ہوتا رہے. اکبر تو میں ہوں کیونکہ میں سب جانتی ہوں زیادہ. مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کیا اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت کے حالات میں کس طرح یہ بات ہونی چاہیے، مجھے زیادہ پتہ ہے. پھر دیکھیں انسان اللہ کے حکموں کو چیلنج کرنے لگتا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تکبر ہے. ہم سمجھ بھی نہیں پاتے بعض دفعہ کہ ہمارے اندر تکبر ہوتا ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تکبر کو فرمایا ہے کہ یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، جو اس کو میرے سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چادر وہ اس نے کوئی لی ہوئی ہے نعوذ باللہ یا کچھ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چادر آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے نا، چادر آپ اوپر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کبریائی اللہ کے لیے اس سے اتنی قریب ہے. اور اگر آپ کی چادر کوئی کھینچے آپ کے سر سے تو آپ کو کیسا لگتا ہے، کتنا غصہ آئے گا نا. اسی طرح یہ اللہ کے اتنے قریب ہے، جو اس کو اللہ سے لینا چاہیے. یعنی اللہ کے مقابلے میں خود بڑا بن کے بیٹھ گئے. مقابلے میں نہ بھی کہے وہ اپنے آپ کو، بس وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لے، پیسے کو سب سے بڑا سمجھ لے، اکبر سمجھ لے کہ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، میں بس پیسے کو یہ سمجھتا ہوں. جو یہاں اور دنیا کے بادشاہوں سے اتنا مرعوب ہو کہ ان کو یہ خدا بنا کے بٹھا لیا، یا عہدوں اور منصبوں کو اتنا بڑا سمجھتا کہ انہی کو سب سے اکبر سمجھنے لگا. تو یہ تو تکبر ہے نا. یہی تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کو اکبر نہیں مانا. اللہ تعالیٰ کو جو اس کا ڈیو حق تھا وہ حق نہیں دیا. تو جب تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دل میں اس کے معنی کا دھیان نہ ہو، بار بار جب تک بول کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی دل میں نہ آئے، اس وقت تک اللہ اکبر صرف زبان کا ہے. اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب کیا آپ دیکھیں، ہم بعض دفعہ ہمارے اندر ایسا تکبر ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلتا. کوئی منہ سے تھوڑی بول کے کہتا ہے کہ میں جی بڑا متکبر ہوں، ایسے کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن بعض دفعہ ہم اگر سوچیں تو کبھی علم کا تکبر آ جاتا ہے کہ میرے پاس علم ہی بہت زیادہ ہے، میرے جیسا علم ہی کسی کے پاس نہیں. اب اگر علم کا انسان کے اندر تکبر آئے تو فوراً وہ سوچے کہ یہ علم ایک تو میرا ذاتی نہیں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. دوسرے یہ کہ یہ علم کے اوپر میں کیا تکبر کر رہی ہوں، اس علم کا تو اتنا بڑا حساب کتاب مجھے دینا پڑے گا. جاہل کا تو اتنا بڑا حساب نہیں ہے، علم والے کا تو بڑا حساب ہے کہ تو نے اس کے اوپر عمل کیا کیا. اس کے بغیر تو تمہارے قدم حشر کے میدان سے ہل نہیں سکتے جب تک اس بات کا جواب نہ دو. یہ جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کیا عمل کر کے دکھایا. اگر خوبصورتی حسن کی وجہ سے تکبر ہے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اللہ کے ہاں میری عزت، میرا اکرام یہ میری شکل و صورت سے نہیں ہے، میرے باطن سے ہے، میرا اندر کتنا خوبصورت ہے. دوسرے یہ کہ یہ حسن ماند کر پڑ جانے والا ہے، جوانی بڑھاپے میں بدل جانے والی ہے. یہ حسن جو ہے وہ بدصورتی میں بدل جانے والا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حسن رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جسمانی طاقت پہ اگر تکبر ہے تو سوچنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ ایک رگ میں بھی درد ڈال دے، میرے ایک دانت میں بھی درد ڈال دے،
تو پھر میرا حال دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. ایک دن بخار چڑھ جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی. تو میں کس بات پہ ناز کرتی ہوں, کس بات پہ تکبر ہے. اگر دولت کی وجہ سے تکبر ہے تو سوچنا چاہیے کہ یہ دولت اللہ کی امانت ہے, اس کا بھی حساب کتاب ہے, اور یہ دولت اللہ چاہے تو ایک پل میں چھین کے لے جائے اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دے. اگر اپنے خاندان پہ, اپنے نسب پہ تکبر ہے تو سوچنا چاہیے کہ میرے جو آباء و اجداد ہیں ان کی اصلیت کیا تھی. جو میری اصلیت ہے نا وہی ان کی تھی. کیا ہے میری اصلیت؟ میری اصلیت یہ ہے کہ ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہوا انسان, مٹی سے بنا ہوا انسان, اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد جو جمع ہوا خون, پھر گوشت کا لوتھڑا, کسی یعنی قابل ذکر چیز نہیں تھی, کوئی بھی کسی نام کے قابل نہیں تھا, بالکل بے جان. اس کے بعد اللہ نے ہی اندر جان ڈالی. نہ سنتا تھا یہ لوتھڑا, نہ دیکھتا تھا, نہ محسوس کرتا تھا, نہ حرکت کر سکتا تھا. تو کس بات پہ تکبر ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. سوچو تو صحیح, کس چیز سے تم پیدا کیے گئے؟ نطفے سے. ثم السبیل یسرا, پھر دیکھو تمہارا دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے کیا رکھا اور کس طرح سے اس کو آسان کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. جس کی ابتدا یہ ہو وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ اگر انسان اپنی حقیقت جان لے نا تو کبھی اس کے اندر تکبر نہ آئے. آپ دیکھ لیں اللہ کے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اس وقت زمین کے اوپر سب سے علم والا کون ہے, موسیٰ علیہ السلام نے تکبر کی وجہ سے نہیں بولا, بلکہ ویسے ہی فرمایا کہ دیکھو اس وقت زمین کے اوپر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو پیغمبر تھے, ان میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر نبوت ہارون علیہ السلام سے درجے میں زیادہ تھی. تو انہوں نے فرما دیا کہ میں ہوں سب سے علم والا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شاگرد بنایا خضر علیہ السلام کا, کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں نا میں علم والا ہوں, آپ سے زیادہ بڑھ کے ایک علم والا ہے. تو کوئی علم والا یہ نہ سوچے کہ میں بڑا علم والا ہوں. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, اور جو جس کے پاس کسی ایک چیز کا علم ہو بھی تو ایک فیلڈ کا ہوتا ہے, وہ بھی پورا نہیں ہوتا. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے, تو آنکھ کا بھی پورا علم اس کے پاس نہیں ہے. پیٹ کا ڈاکٹر ہے, پیٹ کا بھی پورا علم نہیں ہے, اور جو پیٹ کا ہے پھر اس کے بعد باقی اعضاء کا اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں. اور پھر باقی چیزوں کا میڈیسن کے علاوہ تو بالکل ہی نہیں کوئی علم. اس کے گھر میں نلکا خراب ہو جائے اس کو نہیں پتا کیسے فکس کرنا, اس کو کوئی اور کام پڑ جائے, کوئی اور چیز کا گاڑی وغیرہ کا, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے گھر کے اور جو کاموں کا اس کو نہیں معلوم, اس کو کھانا نہیں پکانا آتا, اس کو نہیں پتا کہ یہ ہنر سلائی کڑھائی کا کیا ہے. ایک انسان ایک ہی چیز میں بھی پوری طرح مکمل نہیں ہے, پھر ناز کس بات کا؟ اور سب سے برا تکبر نیکی کا تکبر ہے, کہ انسان یہ سمجھ لے لگے میں تو بہت نیک ہوں اور دوسرے میرے سے حقیر ہیں. جب انسان دوسروں کی برائیاں چننے لگتا ہے نا, سمجھ لیں اندر کہیں تکبر آ گیا کہ میں تو بالکل پاک ہوں, ارے دیکھو یہ کتنے برے کام کرتے ہیں, یہ بھی برا, دیکھو اس نے بھی یہ ایسے کر رہا ہے, وہ بھی ایسا کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے کہ اندر تکبر کا بیج کہیں ہے. ہم منہ سے چاہے اقرار نہ کریں, اور یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تکبر کو نکال کے سب کے آگے رکھ دے گا. سب سے پہلا تکبر کس نے کیا تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے رکھ دیا اور اس کو ایک مثال بنا دیا انسانوں کے لیے کہ یاد رکھنا تم تکبر نہ کرنا, اور وہ تھا ابلیس. جب تک وہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھا رہا, بڑا نیک رہا. اصل میں جب ہم اکیلے ہوتے نا تو ہمیں اتنا نہیں پتہ چلتا, جب ہمارا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے ہمارے اندر تکبر کتنا ہے. وہ اس کو بھی جب انٹریکشن ہوا, جب تک وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اپنی عبادت کر رہا تھا ٹھیک تھا, جب انٹریکشن ہوا اس وقت پتہ چل گیا اس کے دل میں کیا ہے. دل میں تکبر تھا اس کے, اس وقت ظاہر ہو گیا بس.
یہ نہیں کہ اس وقت پیدا ہوا تھا، وہ پہلے سے اندر تھا. اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے بھیدوں کو باہر نکالنے والا ہے. وہ سینوں کے اندر کی چیزوں کو نکال کے لے آئے گا اس دن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر ظاہر فرما دیا اور ایک مثال بنا دیا اس کو کہ جو تکبر کرے گا اللہ کے آگے وہ اس طرح سے ذلیل و خوار ہوگا. اور اس نے بھی کیا تکبر کیا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جب ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں، بجائے نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان جھک جائے اور وہ تکبر کرنے لگتا ہے. یہ مجھے مثال کے طور پہ کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے، کوئی بڑی حسین گاڑی ہے، وہ اس میں بیٹھتا ہے، اس کا دماغ آسمان پہ ہوتا ہے. اب وہ گاڑی سے اتر کے جب کہیں جاتا ہے، کہیں اس کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، کہیں اس کو دھکا پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو ان کو کیا پتا کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں، کس طرح میں ان کو بتا دوں کہ میرے پاس کیا گاڑی ہے، میرے پاس کتنا مال ہے. اب وہ طریقے اپنانے لگتا ہے، باتوں باتوں میں کیسے ان کو باور کراؤں، کیسے ان کو بتا دوں کہ میں کون سی گاڑی چلا کے آیا ہوں. نعمتوں کا استعمال کرنا برا نہیں ہے، مگر جب نعمت مل کے دوسرے حقیر نظر آنے لگے اور نعمت کی بڑائی کا احساس انسان کے دماغ کے اندر آ جائے تو سمجھ لیں کہ بس تکبر اسی کا نام ہے. ورنہ آپ اچھا پہن بھی سکتے ہیں، آپ اچھا کھا بھی سکتے ہیں، لیکن جس دن اچھا پہن کے یہ لگے کہ میں سب سے بڑھ کے ہوں اور باقی کیا چیز ہے، اور آج یہ دیکھیں کہ میرے پاس کس برانڈ نیم کے کپڑے ہیں، کیا میں پہنتی ہوں، تو سمجھ لیں بس تکبر آ گیا. جس دن یہ ہونے لگے کہ میرے پاس کتنا بڑا گھر ہے، میں یہاں پہ آئی ہوں، یہ لوگ تو مجھے پوچھ ہی نہیں رہے، یا میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، مجھے میرے جاب پہ کتنی سلامیں کرتے ہیں لوگ، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرے عہدے کا. میں اس مجلس میں آئی ہوں، نہ کسی نے اٹھ کے مجھے سلام کیا، نہ مجھے کوئی ویسی قدر دی. اب میں کیسے ان کو بتا دوں کہ میرے پاس کتنا بڑا عہدہ ہے، میں کتنی بڑی عالمہ ہوں. یہ تو سارے مجھے پوچھ ہی نہیں رہے، ان کو پتہ ہی نہیں نا اصل میں. تو میں ذرا اب ان کو بتاتی ہوں کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں. اب اس کو یہ بے عزتی محسوس ہونے لگتی کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، لوگ کیوں نہیں یہ سمجھ رہے اس کی بڑائی کو. لوگ جانتے نہیں ہیں میری بڑائی، تو میں اب اپنی بڑائی دکھاؤں وہ ان چیزوں کے ذریعے، ان ٹھیکریوں کے ذریعے. حالانکہ کیا انجام ہے اس انسان کا کہ جن چیزوں کے اوپر بھی وہ تکبر کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جانے والی، کوئی ایک چیز بھی. ایک دن وہ آئے گا کہ خالی ہاتھ اس کو جانا ہے. اب تمہاری بڑائی کہاں گئی؟ ان چیزوں کے اوپر تم بیس کر کے اپنی بڑائی سمجھتے تھے نا، اب کہاں ہے تمہاری بڑائی کی چیزیں؟ جیسے انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ، اسی طرح خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاتا ہے. جن چیزوں کو وہ کہہ رہا تھا یہ ہیں تو ہم بڑے ہیں، اور یہ نہ ملی تو پھر ہم چھوٹے ہو جائیں گے، تو وہ چیزیں کہاں ہیں؟ ساری تو رہ گئی پیچھے. یاد رکھیں اگر انسان اپنی موت کو جان لے، اس حقیقت کو کہ میرے اوپر موت آنی ہے اور وہ مرحلے کیسے ہیں، سارا تکبر ایک سیکنڈ میں دور ہو جائے گا. ایک دن اس زندگی کو موت سے شکست کھانی ہے، پھر لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے، عبرت کا نشان بنے ہوئے، اپنی کمائیاں اوروں کے سپرد کر کے، اپنے خوبصورت گھر دوسروں کو دے کے انسان اندھیرے گھر میں چلا جاتا ہے. ایسے انسان کے لیے تکبر زیب دیتا ہے؟ جہاں مٹی کا بستر ہے، مٹی کی چادر ہے، وہاں گم ہو جاتا ہے جا کے. ایسا گم ہوتا ہے کسی کو پھر یاد تک نہیں رہتا کہ کوئی فلاں فلاں نام کی کوئی اس دنیا میں آئی تھی، وہ فلاں تھی جو کبھی یہاں پہ رہتی تھی. ہم بھی تو کسی لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں نا. کون رہتے تھے یہاں پہ پہلے؟ نام و نشان تک مٹ گئے. انسانیت کو یاد تک نہیں رہتا، اپنوں کو نہیں یاد رہتا، ان کے پاس بھی نہیں فرصت رہتی کہ کبھی یاد کریں. انسانیت کو کیا یاد رہے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ دنیا میں کتنی شہزادیاں آئیں، کتنی حسینائیں آئیں، کتنی عالمائیں آئیں، کتنی امیر زادیاں آئیں، کہاں چلی گئیں؟ کہاں چلی گئیں؟ کدھر ہیں وہ؟ مٹ جاتے ہیں لوگ یہاں پہ، اور جو مٹ جانے والا ہے اس کی کیا بڑائی ہے.
پھر بھی انسان اتنا بیوقوف ہے کہ یہاں کی یہ چند 2 دن کی چیزوں، گھروں، ان گاڑیوں، جوانیوں پہ، برانڈ نیمز پہ، عہدوں کے بل بوتے پہ تکبر کرتا ہے. کیا اس کا انجام ہے اور اس کی ابتدا کیا ہے؟ ابتدا دیکھ لو مٹی، انجام دیکھ لو مٹی. تو مٹی سے آئی مٹی میں چلے جاؤ گے تو بتاؤ پھر کس بات کی بڑائی؟ بڑائی تمہارے لیے نہیں ہے. جو جوانی پہ تکبر کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ کسی قبرستان کے باہر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف بوڑھوں کے آنے کی جگہ ہے. بڑے بڑے جوانوں کو دیکھو کیسے موت نے شکست دی. پھر کس بات کا ناز ہے؟ آج میں جوان ہوں، آج میرے پاس طاقت ہے تو میں جس کو جو مرضی کہوں. اللہ اکبر. تو اس انسان کو بڑائی زیب نہیں دیتی. یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ تکبر سے گردن اکڑا کے چلے. اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے. ہم بولتے تو یہ ہیں کہ ہمارے اندر نہیں ہے تکبر، لیکن یہ سوچیں جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے کوئی ہم جیسا کپڑا پہن لے تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ یا ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم کوئی برانڈ نیم کے علاوہ پرس پکڑ لیں، یہ کیا تکبر نہیں ہے؟ میری بڑائی کیسے لوگوں کو پتہ چلے گی؟ یہی چیزیں لے لے کے پتہ چلے گی نا. کتنا بیوقوف ہے انسان کہ چیزیں پلاسٹک اور لوہے اور ان چیزوں کے ساتھ اپنی بڑائیاں سمجھنے لگتا ہے. کیسی نادانی ہے. اور جس کو نیکی کا تکبر ہے سب سے بڑا تو بیوقوف وہ ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں ابھی پتا کہ میری نیکی اللہ کے پاس قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اللہ نے اس کو قبول کیا یا ریجیکٹ کر دیا، یہ نہیں ابھی پتا. بڑے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بلڈ کرنے کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لینا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور نیکی کر لی ہم نے بڑا احسان کر دیا بس قبول ہی قبول ہے، پھر ہم نے کر جو لی تو قبول ہی ہے نا. نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. پیغمبر ڈرا کرتے تھے، قبولیت کی دعائیں کیا کرتے. تم کیا سمجھتے ہو نیکی کر لی تم نے تو بس وہ یہ بہت بڑی بات ہو گئی، یہی قبولیت ہے؟ تو کیسے انسان تکبر کر سکتا ہے جس انسان کو یہی نہیں پتا میرا خاتمہ کس پہ ہوگا، جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ قیامت کے دن میں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تاریکی ہو جائے گی، جب جہنم کی بھاپ شور مچا رہی ہوگی، صحیفے کھول دیے جائیں گے اور مجھ سے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو آج اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے. بتائیں ایسے انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ وہ کس بات پہ اکڑتا پھرتا ہے؟ وہ کس بات پہ ناز کرتا ہے؟ تیرے ساتھ تو 2 فرشتے پہرے دار مقرر ہیں، جو بولتا ہے لکھتے جا رہے ہیں. تیرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب لکھا جا رہا ہے اعمال نامے میں. یہ سب بھلا کے وہ مست ہے تکبر میں. ان کا حساب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس کو حساب کتاب دینے کا پڑ جائے اس کے اندر تکبر کہاں سے آ سکتا ہے؟ جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی جو آگے آنے والی ہے اس میں اس کا انجام کیا، اس کو کیا ملے گا، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ وہاں، پھر تکبر کیسا؟ جس کو یہی نہیں پتا جو گناہوں کا بوجھ میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اس میں میرا بنے گا کیا، میری معافی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو کیسے تکبر زیب دے سکتا ہے؟ تکبر انسان کے لیے نہیں ہے. جب انسان اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے اور اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اپنی حقیقت آپ کو اور کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا نا، صرف اپنا سٹارٹ اور اپنا اینڈ، اس کو نہ بھولے. آئی کہاں سے، کس طرح آئی، کس حالت میں آئی اور جانا کیسا ہے میرا. بس صرف اتنی سمپل بات تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے نا. یہ سمپل بات اگر سمجھ آ گئی خود بخود سارا تکبر ختم ہو جائے گا
اور اللہ کی اس نام کو جتنا جتنا آپ سمجھیں گے اتنا زیادہ اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں آتی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ انسان اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے. جب بھی اس نے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سجدے میں تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو، اس سجدے میں انسان یہ جو اپنا سب سے آنریبل آرگن ہے، یعنی یہ آپ کا جو سر ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے نا، اس کو ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں. جسم میں بھی سب سے اوپر کی جگہ ہے، جو سب سے عزت والی جگہ ہے، جو اس کا چہرہ ہے، اس کو انسان مٹی میں ڈال دیتا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ یہ عاجزی کی نشانی ہے کہ اللہ میں نے تیرے سامنے اپنا یہ چہرہ رکھ دیا، اس کو مٹی میں رول رہا ہوں تیرے آگے، کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں، میری ذات کچھ نہیں. اللہ بڑائی صرف تیرے لیے. اللہ اس سے بھی نیچے کوئی جگہ ہوتی تو میں وہاں چلا جاتا، کہ میں شو کرتی ہوں کہ میں اللہ تیرے آگے جھک گئی ہوں. اللہ میرے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، اللہ میں عاجزی اختیار کرتی ہوں تیرے آگے. جانتے ہیں جہنم والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ کون لوگ ہوں گے جہنم والے؟ فرمایا ہر وہ شخص جہنمی ہے جو سخت ہو، بہت یعنی سخت زبان والا، بد زبان اور تکبر والا. تو تکبر جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. متکبرین قیامت کے دن چونٹیوں کی صورت میں اٹھیں گے، لوگ ان کو اپنے پیروں تلے کرش کر رہے ہوں گے، مسل دیں گے، کیونکہ دنیا تو جا رہی ہوگی. اب وہ ہم جب چلتے ہیں کیا ہم کبھی نیچے دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں کوئی چونٹی تو نہیں میرے پیر کے نیچے آ گئی؟ ایسے تو نہیں کرتے نا، ہم چلتے جاتے ہیں. چونٹیاں اتنی چھوٹی چیز ہے، ہمیں کبھی پرواہ نہیں ہوتی. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ متکبر انسان کو چونٹی کی شکل دے دے گا تو وہاں پہ اتنی مخلوق چلتی جائے گی، وہ اس کے پیروں تلے روندے جائیں گے، ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر وہ ویسے ہی دوبارہ بنا دیے جائیں گے، پھر لوگ ان کے اوپر چلیں گے، پھر وہ مسلے جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسا بنا دے گا. یہ وہ ہیں دنیا میں خود کو بڑا سمجھتے تھے نا، دیکھو اللہ نے آج تمہیں کس طرح حقیر بنا کے رکھ دیا، ورتھ لیس. اور ان کا انجام جہنم. یہ انجام ہے متکبرین کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ یہ صفت کوئی اور اختیار کرے. تو کبھی اپنے دل کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھیں، کبھی کبر تو نہیں ہے کسی چیز کا بھی اس کے اندر. اگر کبر ہے تو یہ جگہ ہے دنیا میں کہ آپ اس کبر کو نکال سکتے ہیں، ورنہ وہاں تو اللہ نکال کے دکھا دے گا. حصل ما فی الصدور، وہ نکال کے باہر رکھ دے گا جو سینوں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورۃ القصص میں کہ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو برائی چاہتے تھے نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں. فساد اپنی بالا تری کی خواہش یہ ہے. دنیا کے سارے فساد جو ہیں نا وہ اس چیز سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی بڑائی چاہتا ہے. دیکھیں آپس کے تعلقات بھی کیوں نہیں اچھے ہوتے، رشتہ داروں میں کیوں نہیں اچھے ہوتے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہی بڑا بنوں، میں ہی سب سے بڑی چیز ہوں، یہ میرے پاس آئے نا، یہ مجھے پوچھے نا، یہ مجھے سلام کرے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بڑھ کے سلام کرنے والے تھے. فرمایا جو آگے بڑھ کے پہلے سلام کرتا ہے نا، ابتدا کرتا ہے سلام کی، اس میں تکبر نہیں ہوتا. بچوں تک کو سلام کرتے تھے. ہم تو کبھی بھی نہ کریں بچوں کو سلام، ہم تو آگے سے کہتے نہیں تو میں بڑی ہوں، یہ کرے نا مجھے. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جنت ان لوگوں کا گھر ہے جو دنیا میں بلند ہونے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، ان کے مزاج میں تکبر نہیں تھا، تکبر پسند نہیں تھے. تو اپنی بڑائی کو ختم کرنا ہے. جب لوگوں کو دیکھیں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ ان کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں اور میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، یہ سوچنا چاہیے. نہ کہ یہ سوچیں کہ ان کے اندر کتنی خامیاں اور میرے اندر کتنی ساری خوبیاں. تو انسان دوسروں کے معاملے میں یہ رویہ رکھے، ان کی بھلائیوں کو دیکھے، ان کی اچھائیوں کو دیکھے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے.
ایک دعا بھی ہے نا کہ یا اللہ تعالیٰ، مسنون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، میرے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ میں بڑی ہوں، میں پاک ہوں، میں نیک ہوں، میں کوئی چیز ہوں. وہ اسی دن انسان کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. جو اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے جو عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے، اور جو خود بلند ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچا کر دیتا ہے. تو آج کی ہم دعا بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس بات کے اوپر، خاص طور پہ کہ اگر ہمارے اندر کبھی بھی کوئی تکبر کے جذبات آئیں، کبھی بھی ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہو اپنی بڑائی کی. ویسے ہی استغفار کرنا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کا اعمال نامہ ملے تو وہ خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے بہت زیادہ استغفار کرے. اور آج استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں، لیکن آج جو میں آپ کو کلمات بتا رہی ہوں نا، یہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات کہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، خواہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گیا ہو. آپ کو پتہ ہے جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے. تو چاہے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہو، یعنی یہ مطلب ہے چاہے وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گیا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اگر وہ یہ کلمات کہتا ہے. تو یہ کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کیا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اسم اعظم ہے الحی القیوم، تو پھر یہ اسم اعظم، اگر اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور آج کا جو ذکر ہے اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے رہیں اور دل سے کریں. اور آج کا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، میں اس کی بڑائی بیان کرتی ہوں نا، وہ بڑائی کے لائق جو ہے، اور اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور میں اس کی پاکی بیان کرتی ہوں صبح کو بھی اور شام کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ پیچھے جماعت میں لوگوں میں سے کسی نے یہ کلمات کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو کہنے والا کون ہے؟ نماز کے بعد پوچھا. لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا میں ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا مجھے ان کلمات پہ تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی اتنے بڑے کلمات ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا. یعنی یہ اتنے زبردست کلمات ہیں. تو دل کی گہرائی کے ساتھ بڑائی اللہ ہی کے لیے تسلیم کرتے ہوئے ان کلمات کو کہنا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی تکبر کا ذرا بھی نام و نشان بھی ہو تو اللہ اس کو مٹا دے اور ہمیں تکبر سے پاک فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری برائیوں کو دکھائے تاکہ ہم توبہ استغفار کر سکیں. بڑا خوش قسمت ہے جس کو اس کی برائی خود نظر آ جائے. پتہ ہے بہت خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں ہی انسان کو اپنے عیب نظر آ جائیں اور انسان اس کے ایکسکیوزز نہ دے. یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہوتی ہے کہ جب انسان کبھی بھی نہ مانے کہ میں رونگ ہوں، میرے اندر تو کوئی نہیں اس بات کا یہ ایکسکیوز، اس بات کا یہ ایکسکیوز، میں نے اس لیے یہ کیا. کوئی اس کو کہہ بھی دینا کہ اگر یہ بات تمہارے اندر یہ ایسی ایسی، تو وہ آگے سے اتنے ایکسکیوزز دیتا ہے. اور وہ بھی متکبرین ہیں جن کے اندر کبھی سوری کہنا نہیں ہوتا، کبھی وہ نہیں کہتے آئی ایم رونگ، میرے سے غلطی ہو گئی. یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھیں کہ ہمارے اندر تکبر کے کہیں بھی کوئی ٹریسز ہوں تو ان کو نکالیں. نسب پہ، حسب پہ، پیسے پہ، اپنے آپ کے اوپر، اپنے حسن پہ، کہیں پہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
وأتوب إليه